اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، اخلاق عملی کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں ہے. کل تک کی گفتگو میں ہماری بات زبان سے ہونے والے گناہوں کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ انسان زبان سے کس طرح کے یا کتنے گناہ کر سکتا ہے. یقیناً اگر ان زبان سے ہونے والے گناہوں پہ باقاعدہ گفتگو کی جائے تو کم سے کم 6 مہینے 8 مہینے، کیونکہ 70 گناہ کی تو فہرست ہے، اور اگر ہر گناہ پہ بات کی جائے تو بعض اس میں ایسے گناہ ہیں کہ جن پہ کئی لیکچر یا کئی تقریریں درکار ہیں، یعنی ہونی چاہیے. لیکن بہرحال صرف آشنائی کی حد تک نہایت اختصار سے ہم نے وہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے علاوہ بھی جو گفتگو پیش کر رہے ہیں وہ بھی نہایت مختصر ہوگی. حسب دستور ہم اس بات کا اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، اتنی توانائی نہیں ہے کہ ہم کسی موضوع کا حق ادا کر پائیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود جو روایات، آیات، جو باتیں، جو پوائنٹس سامنے تھے ان کو بھی بیان کرنے کا موقع و محل نہیں ہے، کیونکہ انہی ایام میں ہم کو کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. تو جتنا ہو سکتا تھا وہ بھی ہم پیش نہیں کر پائے. اسی سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس گناہ کی بات کریں گے جس کا تعلق انسان کے فکر سے، سوچ سے، انسان کے ذہن سے. یہاں پہ ہم پھر آپ کو وہ روزے کی قسم یاد دلائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو روزے اول بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اور اسی کے ضمن میں آپ سے گزارش کریں گے کہ امام سجاد علیہ السلام کی استقبال ماہ رمضان کی دعا اگر نہیں پڑھی ہے اب تک تو اب پڑھ لیں. ابھی بھی 2 دن باقی ہے. ایک دن استقبال ماہ رمضان پڑھ لیں اور دوسرے دن الوداع ماہ رمضان پڑھ لیں، کیونکہ وہ بھی ہے صحیفہ سجادیہ میں، اس کے بعد وہ بھی ہے. اسی استقبال ماہ رمضان کی دعا میں آپ نے روزے کی جو ان 3 قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم نے عرض کیا کہ خدمت میں صرف اشارہ کریں کہ پہلی قسم روزے کی کون سی ہے؟ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. دوسری قسم کون سی ہے؟ جو انسان کے اعضاء و جوارح یعنی انسان کے پارٹس کا روزہ ہے. ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ. اس پہ ہم لوگوں کی بات ہو چکی ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا وقت آپ کا نہیں لیں گے. تیسری قسم روزے کی انسان کے دل و دماغ کا روزہ، انسان کے افکار کا روزہ، فکروں کا روزہ، سوچ کا روزہ، چاہت کا روزہ. انسان کیا چاہ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. یہ روزے کی اعلیٰ ترین منزل ہے. اس کام کے لیے ایک بہت اہم قدم یہ ہے جو ہم آج پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری فکر اسلام کے مطابق ہو، ہماری سوچ اسلام کے مطابق ہو. اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا سوچیں اور کس طرف سوچیں. اس میں سے ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کا تعلق اخلاق سے اور بہت گہرا تعلق ہے. اسے ہم کہتے ہیں
سوء ظن یا اس کے برعکس جو دوسری چیز اس کے مقابلے میں آتی ہے وہ ہے حسن ظن۔ سوء ظن کیا ہے، حسن ظن کیا ہے؟ شروع میں ہم نے اشارہ کیا تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لہذا آج وہ گفتگو شروع ہوئی ہے۔ ظن یہاں پہ یقین کے مقابلے میں، یعنی جس چیز پہ آپ کو یقین نہ ہو، یقین کے مقابلے میں۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ مشکل یہاں پہ ہم لوگوں کو اکثر اوقات یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یقین کسے کہتے ہیں، لہٰذا ہم ظن کو یقین سمجھ لیتے ہیں۔ ظن سمجھتے ہیں یعنی جسے ہم گمان کہتے ہیں، جس چیز کے لیے ہمارے پاس دلیل نہ ہو۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اس پہ یقین ہے۔ جس چیز کے لیے دو عادل یا ایک کوئی موثق یا معتبر شخص گواہی دے دے وہ یقین ہے۔ یعنی یقین کے لیے کوئی مضبوط اور محکم دلیل چاہیے۔ اگر کہیں سے اڑتی ہوئی یہ بات سن لی کہ فلاں صاحب آپ کی برائی کر رہے تھے اور اس بنیاد پہ اچھا انہوں نے اس بیس پہ کیا، یہ سب سوء ظن، گناہ، یہ سوء ظن۔ اگر کہیں پہ کسی کا مزاج تھوڑا سا تبدیل دیکھا، اچھا تو آج کل یہ ہم سے ناراض چل رہے ہیں، گڑبڑ ہے، اس بیس پہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سارے تار جڑ، یہ سوء ظن ہے، یہ سوء ظن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر انسان صرف اتنے پہ عمل کر لے تو ہمارا اچھا خاصا معاشرہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، بہت ساری برائیاں، بہت ساری خامیاں، ہماری کمیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب تک کسی کے بارے میں، کسی معاملے کو لے کے ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہو، اس کے متعلق نگیٹو سوچنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، سوء ظن ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اخلاقی بیماری ہے، سوء ظن ایک اخلاقی بیماری ہے۔ قرآن مجید اس کے لیے کہتا ہے، سورہ حجرات، سورہ حجرات پہ کافی گفتگو ہوئی ہے اور اس آیت پہ بھی ہوئی ہے، آیت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لانے والو، یہ خطاب صاحبان ایمان سے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ ظن کرنے سے اجتناب کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض جو ظن ہے، جو بعض گمان ہے، یہ گناہ ہے۔ خب بعض کیوں گناہ ہے؟ بعض یعنی کچھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ کون سے گناہ ہے؟ جو سوء ظن ہے وہ گناہ ہے، اس کے مقابلے میں جو حسن ظن ہے یا کسی اعتبار سے سوء ظن نہیں رہ گئے ہیں وہ گناہ نہیں۔ سوء ظن جہاں بھی ہوگا وہ گناہ ہے۔ یہ سو یعنی برا، غلط، ظن یعنی یقین نہ ہو، گمان ہو، جہاں پہ یہ دونوں لفظ مل جائیں گے یہ گناہ کی شکل ہے۔ یقین ہوگا کوئی بات نہیں، پھر اس کے اوپر شرعی اعتبار سے کارروائی یا جو بھی ہو آگے بڑھ، لیکن جہاں تک ہمارے پاس گمان ہے اس نے ایسا ہمارے لیے سوچا ہوگا، اس نے ایسا ہمارے لیے کیا ہوگا، اس نے ایسا ہمارے لیے کہا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، اس طرح کے الفاظ جہاں پہ بھی ہوں یہ سب ظن میں ہے اور سب گناہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے ایسا کہا ہے یا ہمارے لیے ایسا کہا ہے یا ہمارے متعلق ایسا کہا ہے یا ایسا کیا ہے، تو یہ کہا ہے، کیا ہے کے لیے ہمارے پاس ایک مضبوط اور محکم دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے نہیں، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں طے کر پائیں گے کہ علم کسے کہتے ہیں اس وقت تک بہت سے مسائل حل نہیں ہو پاتے، حتیٰ کہ وہ جو باہر کا کھانا ہوتا ہے اس کے لیے نجس و پاک کا مسئلہ ہوتا ہے، کس نے چھوا کس نے نہیں چھوا، بہت زیادہ اس موقعیت بھی نہیں اس کی، لیکن بات آئی تو صرف وہاں بھی یقین شرط ہے، وہاں بھی اس کے نجس ہونے کے لیے یقین شرط ہے، یعنی آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کسی نجس آدمی کو کہ اس نے اس کو ٹچ کیا ہو کھانے کو اندر، تب وہ نجس ہے آپ کے لیے۔ جب تک آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو چھوتے ہوئے خود نہیں دیکھا ہے اس وقت تک آپ کے لیے نجس نہیں، آپ کو یقین نہیں، جب تک یقین نہیں آپ کے لیے نجس نہیں۔ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ خود آپ نے دیکھا ہو یا کسی عادل یا موثق نے گواہی دی ہو، تبھی وہ مانا جائے گا، ورنہ وہ مانا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی
چونکہ ہم کو یقین کے بارے میں صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے، لہٰذا وہاں بھی کہتے ہیں ارے کیسے، ہم کو تو یقین ہے، وہ یقین کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل نہیں ہے۔ یہ علمی گفتگو ہے، لہٰذا اس کو علمی اعتبار سے حل ہونا چاہیے۔ گمان کے اعتبار سے بعض لوگ گمان کو، ظن کو، ان چیزوں کو یقین سمجھتے ہیں، یقین نہیں۔ تو سیم مسئلہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے، سیم مسئلہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے، اور دونوں جگہ مشکل پیش آتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے صاف صاف کہا کہ اے صاحبان ایمان، بہت زیادہ ظن کرنے سے، گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ظن ایسے ہیں کہ جو گناہ، قرآن کلیئر کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کے اس آیت کے بعد ہم کو اپنے آپ کو پھر ہر اعتبار سے سوء ظن سے بچانا چاہیے۔ اب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے سوء ظن کی طرف جانے کا۔ کچھ روایات ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سوء ظن کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ حرم من المسلم دمہ و مالہ و عرضہ و ان یظن بہ السوء۔ خداوند متعال نے مسلمان کا خون حرام کیا ہے، مال اس کا حرام کیا ہے، اس کی آبرو حرام کی ہے، یعنی ہم اس کے مال پہ تصرف نہیں کر سکتے ہیں، اس کی عزت نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بارے میں سوء ظن کو حرام کیا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمان کے متعلق سوء ظن کو ہم پہ حرام کیا، یعنی کسی مسلمان سے متعلق ہم سوء ظن نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے سوء ظن مسلمان سے متعلق شرعاً جائز نہیں ہے۔ امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تظنن بکلمۃ خرجت من احد سوءا وانت تجد لها فی الخیر محتملا۔ یہ کلمات قصار نہج البلاغہ میں ہے، 300 کچھ نمبر کا ہے کلمہ، 320 یا 360۔ مولا فرماتے ہیں کہ کسی کی بات کا، بعض اوقات لوگ باتوں سے نا، اس نے ایسی بات کہی، اس کے پیچھے یہ منظر ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کسی بھی بات کا غلط معنی اس وقت تک نہ لو جب تک اس سے صحیح معنی نکلتا ہو۔ اگر کسی کی بات کے صحیح معنی کے امکانات ہوں تو اس سے غلط معنی نہ لو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کے الٹا چل رہا ہے۔ مولا کائنات کیا علی والے ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ خالی علی کا نام کافی ہے؟ علی کی سیرت چاہیے، علی کی تمنا چاہیے، علی کیسا ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، مولا کیا چاہتے کہ ہم کیسے بنیں۔ کسی کی بات، کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو آج کے معاشرے جو عام رواج ہے، افسوس کی بات ہے کہ چیز عام ہے، اتنی غلط چیز کہ نگیٹو سوچا جاتا ہے، اس کے خلاف ہوگا، اس کے اگینسٹ میں ہوگا، ہمارے خلاف ہوگا، فلاں مشکل ہوگی، فلاں مشکل ہوگی۔ جبکہ مولا کیا کہتے ہیں، جب تک اس میں سے صحیح معنی نکلتے ہوں اس وقت تک اس کے غلط یعنی نگیٹو معنی نہیں لے سکتے ہو۔ یہ امام علی علیہ السلام کا ہمارے لیے حکم ہے، مولا کا قول ہے، نہج البلاغہ کلمات قصار جا کے آپ دیکھیں کہ جب تک اس کے صحیح معنی نکل سکتے ہیں اس وقت تک یہ حسن ظن کے لیے یعنی سوء ظن سے نکلنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے ذریعے سوء ظن سے بچا سکتا ہے یا نکال سکتا ہے۔ اور یہی بنیادی چیز بتائی گئی ہے، یہی بنیادی اسلام کا جو قانون ہے اور جو بنیادی اصول ہے اس میں یہی کہ جب تک کسی بھی چیز کا، حتیٰ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ مومن کے، یہ تو الگ ہے، فعل کی جو اس نے کیا ہے اس کی 70 توجیح کرو۔ توجیح سمجھتے ہیں نہیں، وجہ، شاید اس لیے، شاید اس لیے، شاید اس لیے، یعنی پوری کوشش ہو کہ ہم پازیٹیو مثبت راستے پہ جائیں، مثبت معنی لے کے آئیں، نگیٹو پہ نہیں جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو انسان اس کے پازیٹیو
راستے پہ جائے، مثبت پہ۔ پھر ایک قول ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فرماتے ہیں ایاک والظن، سوء ظن سے بچو، فإن الظن اکذب الکذب، سوء ظن جھوٹ میں ایک بہت بڑا جھوٹ، سوء ظن اور جھوٹی ہے نا یہ، کیونکہ ہم جو کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہو، تو ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں غلط فکر بیٹھی اس کے بارے میں، ہم اس کے لیے غلط چیز اپنا رہے ہیں۔ خود پھر امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، مولا فرماتے ہیں سوء الظن بالمحسن شر الاثم واقبح الظلم، کسی اچھے کے ساتھ، احسان کرنے والے کے ساتھ سوء ظن کرنا، اس کے لیے سوء ظن کرنا، یہ بدترین گناہ ہے اور قبیح ترین ظلم ہے، بدترین گناہ اور قبیح ترین ظلم ہے۔ پھر مولا کا ہی قول تھوڑا لمبا ہے، جلدی سے ہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سوء ظن اور حسن ظن کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسان بیوقوف بن جائے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے، ہاں عقل کے دروازے اور جو امکانی راستے ہیں وہ کھلے رہیں۔ سوء ظن کے معنی بیان کرنے میں یا اس کا مفہوم بیان کرنے میں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ایک چور سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہم نے کہا کہ نہیں سوء ظن بری چیز ہے، اس سے سوء ظن نہیں کریں گے، اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جیب کترا ہے اور کہیں نہیں سوء ظن بری چیز ہے، ایسا نہیں، سوء ظن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیوقوف بن جائیں، مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے۔ مومن کے صفات میں سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے، مومن یعنی عقل مند، یہ بہت اہم صفت ہے مومن کی، اور وہ عقل کا راز بھی یہی ہے، اس پہ کہیں اشارے کنائے میں کئی مرتبہ بات ہوئی ہے اور کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بھی ہوگی، کہ اس کا راز یہی ہے کہ ہم کو آل محمد کے در سے عقل ملتی ہے۔ جب آل محمد کے در سے عقل لیں گے تو کیسے بیوقوف ہو سکتے ہیں؟ ہم آل محمد کی عقل کو استعمال کریں گے، اور پھر وہ عقل کائنات کی اہم ترین کامل ترین عقل میں سے، اسی لیے پھر کہیں گے کہ علی علی کہنے سے علی کی عقل نہیں ملے گی، علی کی باتوں کو پڑھنے اور سمجھنے سے علی کی عقل ملے گی۔ اگر مولا کی عقل لینی ہے تو مولا کی سیرت لینی ہوگی، اقوال لینے ہوں گے، بیانات لینے ہوں گے، پھر ہم کو معلوم ہوگا کہ کس راستے پہ چلیں اور کیا کریں۔ لہٰذا یہاں پہ مولا فرماتے ہیں کہ جب زمانہ اور اہل زمانہ پر نیکیوں کا غلبہ ہو، زمانے میں نیکیاں چھائی ہوئی ہوں، جتنے لوگ ہیں زمانے والے ان پہ بھی نیکیوں کا غلبہ ہو، نیک کام زیادہ ہو رہا ہے، نیکیوں کے ماحول ہو، اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی بری چیز کو یا برائی کو دیکھے بغیر اس سے سوء ظن رکھے، بدظنی پیدا کرے، تو اس نے اس شخص پہ ظلم کیا ہے۔ کسی دوسرے شخص پہ کوئی برائی دیکھے بغیر غلط خیال کرے، سوء ظن کو اپنے یہاں ہندی میں بدگمانی کہتے ہیں، سو برا، ظن یعنی جو یقین کے مقابلے میں شک، گمان، جو بھی آپ کہہ لیجئے، اور یہی چیز بدگمانی ہے۔ سو کے معنی برا لے لیجئے اور ظن کے معنی گمان کے لے لیجئے، اگرچہ ظن اور گمان قاعدے اور قانون کے اعتبار سے دیکھیں تو دو الگ لفظ ہیں، لیکن بہرحال اردو میں اس کے معنی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی چونکہ یہ ظن یقین کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کے معنی میں گمان چلے گا، غلط بھی نہیں ہے، صحیح ہے، اور یہ رائج ہے اردو میں اس کا یہ نام۔ تو اگر کہیں پہ لوگوں کی کوئی خرابی نہیں دکھی، ماحول نیک ہے، سب اچھے لوگ ہیں، وہاں پہ سوء ظن یہ اس آدمی پہ ظلم ہے۔ اس کے مقابلے میں مولا کہتے ہیں کہ جب زمانہ اور اہل زمانہ پر فساد کا غلبہ ہو، یعنی زمانہ فاسد ہے، لوگ فاسد ہیں، افراد فاسد ہیں، فاسد سمجھیں غلط لوگ، خراب لوگ، اور کوئی شخص کسی سے حسن ظن کرے تو اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ کوئی شخص کسی سے حسن ظن کرے تو اس نے خود کو دھوکہ دیا ہے۔ یعنی ہم کو سوء ظن اور حسن ظن کے معاملے میں راستے کو بیلنس کر کے چلنا ہے، نہ کسی کے بارے میں یا عام اعتبار سے نگیٹو تھنکنگ اتنی پیدا کرنی ہے کہ ہم ایک دم نگیٹو راستے پہ چلے جائیں، نہ اتنے پازیٹیو ہو جانا ہے کہ ہم بیوقوف بن جائیں، کسی دوسرے پہ ظلم بھی نہ ہو اور اپنے ساتھ
دھوکہ بھی نہ ہو. حتیٰ معنی میں ایک چیز اور عرض کر دیں تو یہ چیز زیادہ واضح ہوگی کہ اگر کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسے امکانات بھی ہیں جیسے اس میں زمانہ فاسد ہی ہو، جب تک یقین نہ ہو ہم اس کو غلط نہیں سمجھ سکتے. جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو ہم غلط نہیں سمجھ سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم احتیاط چھوڑ دیں. شاید یہیں پہ یا کسی جگہ پہ یہ مثال دی تھی کہ مثلا روڈ پہ ایک آدمی چل رہا ہے، روڈ پہ ایک آدمی چل رہا ہے، ہماری کوئی قیمتی چیز ہے، سامان ہے، موبائل ہے، اٹیچی ہے، کچھ وہ ہم کو چھوڑنی ہے، تو کیا وہ آدمی چور ہے ہماری نگاہ میں؟ نہیں، ہم اس کو چور، حق نہیں ہم کو چور سمجھنے کا. اس کی چوری ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو چور نہیں سمجھ سکتے. تو خوب اگر چور نہیں سمجھا تو کیا اٹیچی چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم؟ وہ بھی نہیں کریں گے. یہ بیچ کے بیلنس کے راستے کو یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے. روڈ پہ چلنے والے ہر آدمی کو ہم چور نہیں سمجھتے، لیکن ہر آدمی پہ بھروسہ ہر گاڑی میں لاک ہوتا ہے. کیوں؟ جتنے لوگ ٹہل رہے ہیں سب چور ہیں؟ پھر کیوں ہے؟ احتیاط ہے. یہ احتیاط ہے. احتیاط کے راستے کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، احتیاط کے راستے کو باقی رکھنا ہے. بیوقوف نہیں بننا ہے حسن زن کے چکر میں، سوء ظن سے بچنے کے چکر میں اپنے آپ کو خود کو بیوقوف نہیں بنانا ہے. لہٰذا اگر جس آدمی، جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک ہم اس کے بارے میں نگیٹو نہیں سوچ سکتے، لیکن جب تک معلوم نہ ہو ہم بھروسہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ احتیاط اپنی جگہ پہ. یعنی کیا مطلب؟ ایک آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، نہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن احتیاط کے دامن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں وہ غلط نہیں ہے، لہٰذا موبائل بھی اس کو دے دیا، پرس بھی اس کو دے دیا، سب کچھ دے کے چلے گئے مثلا ٹوائلٹ، اور باہر نکلے تو غائب، واہ ویلا، پھر ڈھونڈتے رہیے وہ نہیں ملے گا. تو دونوں کے بیچ کا راستہ لے کے چلنا ہے، بیلنس. ایک دم سوء ظن میں بھی نہیں جانا ہے اور حسن ظن کے بہانے، یعنی سوء ظن کے بہانے فساد نہیں پیدا کرنا ہے، اپنے کو نگیٹو نہیں بنانا ہے، اور حسن ظن کے بہانے بیوقوف نہیں بنانا ہے خود کو، اپنے آپ کو. دونوں کے بیچ کا راستہ لے کے چلنا ہے. اب آئیے، یہ یہاں تک ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ واضح کریں کہ سوء ظن ہے کیا، کیسا ہے. ہمارے خیال سے اتنا کافی ہے، 2-4 حدیثیں اور کچھ وضاحت کے ساتھ. اب یہاں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سوء ظن کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اگر کسی کے اندر سوء ظن آ جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب، کیا چیز سامنے ظاہر ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز کہ اگر کسی کے اندر سوء ظن آ جائے تو وہ سوء ظن کی بنیاد پہ انسان برائی کی طرف جاتا ہے، برا بنتا رہتا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، سوء الظن یفسد الامور ویبعث علی الشرور. بدگمانی، سوء ظن انسان کے کام کو خراب کرتی ہے اور لوگوں کو برائی پہ آمادہ کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر سوء ظن ہوگا تو کام تو خراب ہوگا. اگر ہر ایک کے بارے میں ہم نگیٹو سوچیں گے تو کام کس سے نکلے گا؟ اگر ہر ایک سے، چونکہ سوء ظن کی مشکل یہ ہے کہ اگر آج ہمارے یہاں 10% سوء ظن ہے اور اس کے ہم نے علاج نہیں کیا تو یہ کل کم سے کم 12-15% ہونا ہے. سوء ظن خود سوء ظن کو بڑھاتا ہے، سوء ظن خود سوء ظن کو بڑھاتا ہے. انسان دن بدن نگیٹو ہوتا جاتا ہے، ہر چیز میں پھر شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. خود ذہن میں اگر ایک مرتبہ شک آ جائے اور شک کی بنیاد پہ انسان احتیاط کر لے اور اس شک کو یقین نہ کرے، یعنی اس کو اپنے اثرات میں تبدیل نہ ہونے دے یا ایکٹیویٹی عمل میں تبدیل نہ ہونے دے، تو پھر بھی غنیمت ہے. ایک آدمی کو دیکھ کے ایک مرتبہ شک ہوا کہ کہیں ہمارا سامان چوری نہ کر لے، اس کی بنیاد پہ ہم اس کو چور نہیں سمجھ سکتے، احتیاط کر سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں. ٹرین میں بھی بیٹھتے ہیں، روڈ سے ہم نے مثال دی، تو آدمی سامان یوں نہیں چھوڑ دیتا ہے.
کیوں؟ شک ہے کہ کہیں یہ چور نہ ہو سامنے والا. اس کی بنیاد پہ احتیاط کیا، لیکن اس کی بنیاد پہ 4 لوگوں سے کہتے ہیں ہوشیار رہیے گا یہ چور ہے، کہتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، حق نہیں اصلاً کہنے کا. اس کی بنیاد پہ جو ہمارے ذہن میں گمان آیا ہے، شک آیا ہے، اس کی بنیاد پہ کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چور ہے. پولیس میں فون نہیں کر سکتے کہ چور ہے. مثلا بالفرض آپ نے ٹرین میں کوئی سامان نکالنے کے لیے اپنا بریف کیس کھولا، اٹیچی کھولی، اب خوب اتفاقاً کسی کی نگاہ اس میں پڑی اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ دیکھ رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا. البتہ یہ سوء ظن حسن ظن کا معاملہ سارا مسلمانوں کے حساب سے ہے، لیکن بہرحال بالفرض وہ. تو اب اس بنیاد پہ ایک ذہن میں خیال تو آتا ہے کہ کیوں دیکھ رہا ہے ہمارا سامان. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے بعد کا جو اگلا خیال ہوتا ہے فوراً وہ یہی آتا ہے کہ چور ہے. اگلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ چور ہے. ہم نے جو چیز اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ کہ ہمارا سامان دیکھ رہا ہے. وہ ہم کو اس کا یقین ہے کہ سامان دیکھ رہا ہے، لیکن سامان دیکھنے کے پیچھے نیت کیا ہے اس پہ یقین نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ انسان یقین محسوس کرتا ہے، یہ یقین نہیں ہے. سامان دیکھ رہا ہے، سامان دیکھنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ چوری مقصد ہے کچھ اور. دیکھتے ہوئے دیکھا، احتیاط کریں. دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، احتیاط کریں، دھیان رکھیں، وہ اپنی جگہ سب صحیح ہے. لیکن اس کو چور ڈکلیئر نہیں کر سکتے. معلوم ہو 2-4 لوگوں کو ہمارا سامان دیکھ رہا تھا، وہ چور لگتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. چور لگتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. احتیاط کریں. حتیٰ کہ کسی کو متوجہ بھی کرنا ہے تو ایک عمومی بات، ذرا سامان کی حفاظت کرنا، احتیاط رکھنا، پتہ نہیں کون کیسا ہو. ایک عمومی بات، یعنی کسی فرد کی عزت سے نہ کھیلا جائے. ایک نارمل طریقے سے انسان ایک عمومی راستے سے آگے بڑھے. تو بہرحال اگر انسان بہت زیادہ کسی کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں نگیٹو سوچے گا تو یہ جب فکر بڑھتی جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بننے والے کام ہیں وہ خراب ہوں گے، اور جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ برائیاں بڑھیں گی، شر پھیلے گا. تو یہ پہلا اثر ہے سوء ظن کا کہ جس کی وجہ سے یہ. دوسری حدیث وہ بھی خود مولا کائنات کی ہے. مولا فرماتے ہیں من لم یحسن ظنہ استوحش من کل احد. جو بدگمان ہوتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. جو بدگمان ہوتا ہے یعنی جو سوء ظن کرتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، سب سے ڈرتا ہے. ڈر ہے کہ فلاں ایسا نہ کر دے، فلاں ایسا نہ کر دے، یعنی ہر ایک کی بات میں نگیٹو پوائنٹ نکالتا ہے، کیونکہ ہر ایک سے ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے، وہ ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے، وہ ہمارے خلاف یہ کر سکتا ہے. تو ہر ایک سے اس کے دل میں ایک خوف بیٹھتا جاتا ہے کہ اس کو ہم سے پرابلم ہے، اس کو یا ہم کو اس سے. تو سوء ظن کا جو دوسرا اثر ہوتا ہے سامنے وہ یہ کہ وہ لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے. خود لوگوں سے ڈر یہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا، ہم احتیاط نہیں ہے. یہ احتیاط سے آگے کی چیز ہے، کیونکہ احتیاط میں رزلٹ نہیں دیا جاتا ہے، احتیاط میں نظر نہیں قائم کی جاتی ہے، احتیاط میں صرف بچنے کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے. یہ احتیاط نہیں ہے، یہ احتیاط سے آگے کا مسئلہ ہے. اور وہی احتیاط کے آگے کا جو مسئلہ قدم ہے وہی گناہ ہے، وہی حرام ہے، وہیں سے حرام کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ حتیٰ تنہا ہو جاتا ہے، حتیٰ تنہا ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو فکر جب کھلتی جاتی ہے تو لوگ خود بخود جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں نگیٹو سوچے، ہمارے بارے میں نگیٹو سوچے. تعلقات خراب ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوں گے. لہٰذا وہ دن بہ دن اپنے آپ کو تنہا بھی محسوس کرے گا. 2 تیسری چیز جو اس کے اثرات میں ہے یہ بھی مولا کائنات کے قول کی روشنی میں بیان کریں گے. مولا فرماتے ہیں، پہلے بتا دیں کیا ہے، تفرقے کا باعث ہوتا ہے. سوء ظن کرنے والا یا جس کے ذہن میں سوء ظن ہو وہ تفرقے کا باعث ہوتا ہے. تفرقہ سمجھتے ہیں؟ فرق ڈالنا، قوم میں بٹوارا، تفرقہ الگ یعنی اختلاف پیدا ہونا. مولا فرماتے ہیں من غلب علیہ سوء الظن لم یترک بینہ و بین خلیل صلحا.
جس پر بھی بدگمانی غالب ہو جائے وہ اپنے دوستوں سے اچھے تعلقات باقی نہیں رکھ پاتا ہے. جس پہ بھی سوء ظن غالب ہو جائے وہ اپنے دوستوں سے اچھے تعلقات باقی نہیں رکھ پاتا ہے. تو جب دوستوں سے اچھے تعلقات باقی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تنہائی ہوگی پھر. کیونکہ جب تعلقات اچھے نہیں، یعنی کیا مطلب؟ تعلقات خراب یعنی دوستی ختم، یا دوستی میں فرق، یا دوستی کی حقیقت ختم بظاہر سے. جب یہ دوستی ختم، دوستی کی حقیقت ختم، دوستی کے جو اثرات ہیں یہ ختم، تو یعنی دوست ختم. اگر یہ ہمارے اور ہمارے دوست کے بیچ میں ہے تو ہمارا دوست گیا، اور اگر دو الگ کے لوگوں کے بیچ میں ہے تو وہ آپس کے دوست گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم نے کسی کو اپنا دوست سمجھا اور اس کا فلاں صاحب ہمیں لگتا ہے کہ آج کل ایسا معاملہ چل رہا ہے آپ سے، کچھ ایک بات اس کے ذہن میں ہم نے ڈال دی، ایک شک پیدا کر دی. نتیجہ کیا ہوا کہ اب اس کے ذہن میں اس کی طرف سے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ گیا. ہم کو تو تھا سوء ظن، اس میں بھی ہم نے سوء ظن ڈال دیا. لوگ لڑتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے لوگ، تو ہماری بھی دوسرے سے دوستی ختم ہو جائے گی، دوسرے کی بھی تیسرے سے دوستی ختم ہو جائے گی، اور جہاں تک یہ بات ہوگی. اور پھر جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ یہ فکر بچتی نہیں ہے، یہ بڑھتی ہے. جیسے جیسے بڑھتی جائے گی بیماری پھیلتی جائے گی، معاشرہ فاسد ہوتا جائے گا، معاشرہ خراب ہوتا جائے گا سوء ظن کی بنیاد پہ، بدگمانی کی بنیاد پہ، نگیٹو فکر یا نگیٹو تھنکنگ کی بنیاد پہ. لہٰذا جب یہ چیز کسی کے اندر آتی ہے تو اس کی بنیاد پہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں تفرقہ پڑتا ہے. پھر اس کے بعد خود مولا کائنات کی ایک اور حدیث ہے، اس کا تعلق عبادات سے. یعنی کیا مطلب؟ اس کے اثرات میں چوتھا اثر یہ کہ سوء ظن کا انسان کے عبادتوں پہ اثر پڑتا ہے. ایک تو ویسے ہم لوگ کتنی بات کر ہی پاتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کر لیتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے. کتنا بھی کر لیں ہمارے پاس بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہیں. خدا کے ہاں جب جائیں گے تو شرمندہ جائیں گے، پالنے والے تیرے لائق کچھ لا نہیں سکے. جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو گفٹ لے کے جاتے ہیں تو دو طرح سے شرمندگی ہوتی ہے. ایک تو بہت زیادہ نہیں لے کے آ پائے کوانٹٹی کے اعتبار سے، دوسرے جو لائے بھی ہیں تو ہم تو ایک چھوٹے سے آدمی، غریب آدمی، تو اپنے حساب سے ہم نے ایک سستا سا گفٹ خریدا ہے تو کوالٹی کے اعتبار سے بھی اس کے شایان نشان نہیں ہے. دنیا میں یہ چیز اتنی حقیقت نہیں رکھتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہدیہ ہوتا ہے، اس کا تعلق چیز کی قیمت سے نہیں ہوتا ہے. دنیا میں یہ سمجھی جاتی ہے، اس بیس پر ہم نے مثال دیا، لیکن گفٹ ہے، اس کا قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. قیمت کی بنیاد پہ نہیں تولا جاتا ہے، وہ محبت کی بنیاد پہ تولا جاتا ہے. لیکن خدا کے یہاں جب ہم جائیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو لے کے جائیں گے تو ایک تو یہی کہ پالنے والے ہم نے کیا ہی کتنا ہے، عبادتیں کی ہی کتنی ہیں کہ جو ہم کو بڑا ناز ہو کہ ہم نے اتنی بات، اور جو کی بھی ہیں ان کے اندر کوالٹی ہی کیا ہے. کہاں تیرے لائق ہیں وہ عبادت ہے، اس لائق نہیں ہے کہ تیری خدمت میں اس کو پیش کیا جا سکے. تو یہ عاجزی کے ساتھ. اب یہ وہ عبادتیں کہ جو ہمارے پاس نہ کوانٹٹی کے اعتبار سے ہیں نہ کوالٹی کے اعتبار سے ہیں، پھر یہ اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے ہر روز اس میں آگ لگتی. کبھی حسد اس میں آگ لگاتی ہے کہ، کبھی غیبت اس میں آگ لگاتی ہے کہ، کبھی سوء ظن اس میں آگ لگاتا ہے کہ، کبھی فلاں. تو ہمارے پاس پہلے سے ہی کچھ نہیں لے جانے کے لیے. سفر پہ جانا ہے، سامان سفر نہیں ہے. بڑی مشکل سے 2 جوڑے کپڑے آج بنوا کے باندھے تھے، رات میں آگ لگ گئی اس میں. کل ایک سامان مہیا کیا تھا اور باندھا کہ اب لے کے چلنا ہے، پھر اس میں آگ لگ گئی. تصور کریں اس چیز کو. تو کیا لے کے ہم جائیں گے خدا کے پاس؟ جیسا کہ ہم نے اس دن مثال دی تھی کہ بخشش اور شفاعت کے لیے بھی شرط. کس منہ سے ہم امام علی سے کہیں کہ مولا ہماری بخشش کروائیے؟ یہ تو فخر ہے ہم کو کہ ہماری قبر میں مولا کائنات آئیں گے، امام حسین علیہ السلام آئیں گے، روایات ہیں، خوب انشاءاللہ آئیں گے.
لیکن کیا جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے نگاہ ملا پائیں گے؟ وہاں تو نامہ اعمال کھل چکا ہوگا نا. یہاں تو ہم بڑی اونچی اونچی بڑا اچھا خالی اچھائیاں ہی، جب ہم بات کرنے پہ آتے ہیں تو اپنی اچھائیاں تو بیان کرتے ہیں. کوئی تھوڑی کہتا ہے کہ ہم سوء ظن کر کے آئے ہیں، ہم دھوکہ دے کے آئے ہیں، ہم غیبت. کسی کو دیکھا بیٹھے جب آدمی بات کرتا ہے ہم نے فلاں کو یہ ہیلپ کی، فلاں جگہ ایسا کیا، اتنے قرآن پڑھے، اتنی نمازیں پڑھیں، یہی تو کہتا ہے نا. کوئی تھوڑی کہتا ہے کہ ہم نے اتنی غیبت کی، اتنا جھوٹ بولا. تو دنیا میں اپنی یہ شخصیت بنا لینا آسان ہے. ٹھیک ہے، انسان کو اپنا گناہ نہیں بیان کرنا چاہیے، کسی کو گناہ کا گواہ نہ بنائے، غلط ہے یہ، نہ بیان کرے، بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. ہو گیا اس کو چھپائے، استغفار کرے. گناہ کا گواہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی تعریف کر کے جھوٹی شخصیت بھی نہ بنائے. انسان کی ایک جھوٹی شخصیت ہوتی ہے، ایک واقعی شخصیت ہوتی ہے. ہماری واقعی شخصیت لوگوں کے سامنے رہے، جھوٹی شخصیت نہ بنے. یہاں پہ بہت سارا تعریف، ہم نے یہ کیا، اتنی جگہ یہ دیا، وہ دیا. تو ہم نے وہ تو بتا دیا کہ جو ہم نے بیج بوئی، کھیت فصل اگائی، لیکن جو اس میں آگ لگا دی وہ نہیں بتایا. ایک کسان آ کے اگر آپ سے کہے کہ ہم نے اتنی زمین میں گیہوں بویا، اتنی میں یہ بویا، اتنی میں یہ بویا، اور فصل ہماری سب کٹ گئی، تیار ہو گئی، تو آپ کیا سوچیں گے کہ بہت مالدار. حقیقت حال یہ ہے کہ وہ سب میں آگ لگا کے آیا ہے، سب میں آگ لگا کے آیا اپنے ہاتھ سے. تو کہاں کا مالدار رہ گیا؟ سب تو جل کے ختم ہو گیا اس کا. کروڑوں روپے کمایا، ایک کمرے میں رکھا، آگ لگا دی. ہم کمانے والی رپورٹ تو دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم نے کروڑوں کمایا ہے، لوگ سمجھیں گے کروڑ پتی یا ارب پتی ہے. لیکن کہاں سے ہم ہیں؟ اس لیے کہ اس میں تو آگ لگا چکے ہیں. کہاں کروڑ پتی رہ گئے، کہاں ارب پتی رہ گئے؟ تو گویا یہ جھوٹی شخصیت ہے. یہ جھوٹی شخصیت دنیا میں تو بن سکتی ہے لوگوں کے سامنے، امام علی کے سامنے جھوٹی شخصیت نہیں بن سکتی، امام حسین کے سامنے جھوٹی شخصیت نہیں بن سکتی ہے، خدا کے سامنے جھوٹی شخصیت نہیں بن سکتی ہے. ہم لاکھ اونچی اونچی گائیں ہم نے یہ کیا، لیکن نامہ اعمال جو ہمارا امام زمانہ کے سامنے جائے گا وہ حقیقت دیکھ رہے ہیں. ہم تو یہاں بہت خوش ہیں یہ کیا، امام زمانہ رو رہے ہیں ہمارے لیے، اس کا کیا ہوگا؟ تو ہر روز تو ہمارے اعمال جلتے رہتے ہیں. آئیے وہ عبادت پہ آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہے تھے. لہٰذا یہ سوء ظن بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے عبادتوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی عبادتوں کو برباد کر دیتی ہے اور گناہ کو رواج دیتی ہے. بدگمانی عبادتوں کو برباد کر دیتی ہے اور گناہ کو رواج دیتی ہے. جو اس کا اپنا اثر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ظاہری جو اثر ہے، اگر کسی کے متعلق بدگمانی کی ہم نے اور کچھ ایسا ہوا کہ اس کا حق ہماری گردن پہ آ گیا، تو سب سے پہلا کام جو اس کا ہوا وہ حق العباد میں ہم پھنس گئے. آگے حق العباد پہ بات ہوئی تھی، کسی نے سوال بھی کیا تھا. ایک ہوتا ہے حق اللہ، یعنی نماز روزہ، یہ خدا کا ہم پہ حق ہے، اگر نہیں ہم نے کیا تو خدا ہم سے سوال کرے گا، اس کا حق. ایک ہوتا ہے بندوں کا بندوں پہ حق، جس کو حق الناس یا حق العباد کہتے ہیں، یا حقوق الناس حقوق العباد. حق واحد ہے، حقوق جمع ہے. یعنی ہم نے لوگوں کے حق کو ادا نہیں کیا ہے، کچھ ان کا حق تھا گردن پہ نہیں دیا، یا وہ کیا کہ جس کی بنیاد پہ ان کا حق ہم پہ ثابت ہو گیا. کسی کی غیبت کر دی، کسی پہ تہمت لگایا، کسی پہ الزام لگایا، کسی سے سوء ظن کیا، کسی کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا. یہ لوگوں کا یہ عرض کیا تھا ہم نے کہ یہ بہت فاسٹ میٹر چلتا ہے ہمارا، اور ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے. کبھی ٹیکسی یا آٹو پہ بیٹھیں، جب میٹر چلے تو یہ چیز ذہن میں آئے کہ ہمارے گناہ کا میٹر اس سے فاسٹ چل رہا ہے. وہاں پہ بھی ہم آخرت کو سوچنے کی کوشش کریں کہ ہمارے گناہ کا میٹر اس سے ہوتا ہے نا. جب آدمی کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت فاسٹ چل رہا ہے آج کل میٹر بڑا، لیکن ہمارے گناہ کا میٹر اس سے فاسٹ چل رہا ہے. جب ہم گناہ کرنے پہ آتے ہیں، بولنے پہ آتے ہیں، یا
تو بہت سارے مسائل ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سوء ظن، بدگمانی، یہ انسان کے عبادات کو برباد کر دیتی ہے. حق الناس ہمارے گردن پہ آ گیا، پھر اس کے بعد گناہوں کو رواج دیتی ہے. اس کی بنیاد پہ معاشرے میں گناہ رائج ہوتا ہے، یہ خود ایک گناہ ہے. اس کی بنیاد پہ گناہ کا رائج ہونا یہ خود ایک گناہ ہے. پھر اس کے بعد پانچواں اثر جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے، سوء ظن، اس کا ایمان پہ اثر پڑتا ہے، انسان کے ایمان پہ اثر پڑتا ہے. پھر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث پیش کریں گے. مولا فرماتے ہیں لا ایمان مع سوء الظن، سوء ظن کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا، یعنی سوء ظن کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہ سکتا. یعنی سوء ظن وہ ہے کہ جس کا اثر انسان کے عمل پہ بھی پڑا اور عمل کی ہی بنیاد پہ ایمان پہ بھی پڑا. یہ ایمان اور عمل کا جو رشتہ ہے، یہ شاید کل یا اس کے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک اجمالی طور سے مختصراً پیش کیا تھا. ان دونوں کے بیچ میں ایک رشتہ ہے، رابطہ ہے، اور وہ ثابت ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہمارے عمل میں پرابلم ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں پرابلم ہے، اور اگر ایمان میں پرابلم ہے تو یہ خود بخود واضح ہوگی کہ عمل میں پرابلم ہے. یعنی اگر سوء ظن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ عقیدے میں ہمارے کچھ ڈیفیکٹ ہے، کچھ پرابلم ہے، اس کی وجہ سے عمل میں مشکل پیش آ رہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سوء ظن کی بنیاد پہ ہیں، جو اثرات کھل کے سامنے آتے ہیں. ابھی ان سب کو نہیں پیش کریں کیونکہ ابھی 2-3 پوائنٹ ہمیں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا ہے. اس کے مقابلے میں آ کے تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں حسن ظن کی. سوء ظن کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے حسن ظن. وہی گمان، سو کی جگہ پہ حسن آ گیا. سو برا گمان، حسن یعنی اچھا گمان. وہاں پہ بد گمانی ہے، یہاں پہ اس کے مقابلے میں کیا رکھ سکتے ہیں؟ خوش گمان. اردو میں پازیٹیو سوچنا کسی کے بارے میں، اچھی فکر رکھنا، اچھا سوچنا، نیک سوچنا، یہ اس کے مقابلے میں. حسن ظن کے لیے کہا گیا ہے. مومن کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ مومن سے حسن ظن رکھے گا. ہمیشہ مومن کے متعلق اچھا سوچے گا، اس کے بارے میں پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے، کبھی نگیٹیو نہیں سوچ. جیسے کہ وہ حدیث گزری ہے کہ جب تک اچھا سوچ سکتے ہو اس وقت تک برا مت سوچو. امام علی کی حدیث ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب تک کسی کے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہو اس وقت تک برا مت سوچو. آئیے یہاں پہ بھی ہم مولا کی حدیث پیش کرتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الظن من احسن الشیم و افضل القسم. حسن ظن بہترین عادت ہے، خصلت ہے، اور سب سے زیادہ مفید ہے. سوء ظن کی وہ خرابیاں دیکھیں اور پریشانیاں اور اپنی جگہ پہ ہیں وہ کہ اس سے کیا کیا پرابلم ہے، کیا کیا نگیٹیو اثرات ہیں. اب آئیے حسن ظن. حسن ظن یہاں پہ ہمارا خود اصل موضوع نہیں ہے سوء ظن کے، چونکہ مقابلے میں بہرحال پیش کرنا ہے اس لیے ہم کچھ حدیثیں اس کے متعلق پیش کر رہے ہیں، ورنہ خود حسن ظن پہ تفصیلی گفتگو ہم نہیں کر رہے ہیں اس وقت. سوء ظن سے بچنا اور جانا کہاں ہے؟ حسن ظن پہ جانا ہے. حسن ظن کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ حسن ظن بہترین عادت ہے. علی والے سوچے، علی والے سوچے. پھر کہیں گے کہ نام لے کے ہم حق ادا نہیں کر رہے. حق ادا کرنے کے لیے کام چاہیے، خالی نام سے معاملہ حل نہیں ہونے والا ہے. سوء ظن کے لیے مولا نے، کیونکہ جو ہم نے احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اکثر مولا کائنات کی ہیں. جو احادیث ہم نے آپ کی خدمت میں شاید 10-15 حدیثیں ہو گئی ہوں گی پیش کی ہیں، وہ اکثر مولا کائنات کی ہیں کہ مولا نے سوء ظن کی کتنی مذمت کی ہے. اس کے مقابلے میں حسن ظن کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن ظن بہترین عادت ہے، بہترین خصلت ہے، اور سب سے زیادہ مفید ہے،
فائدہ مند ہے۔ بعض اوقات ہم سوء ظن اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اگر سوء ظن نہیں کریں گے تو ہم کو نقصان ہوگا، اور حسن ظن فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمارا مولا ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس نقصان کو ہم سمجھ رہے ہیں اول تو وہ یقینی ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض یقینی بھی ہو تو وہ نقصان چھوٹا ہے بنسبت اس کے جس کو مولا دیکھ رہے ہیں، جس کو مولا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کو مولا پہ بھروسہ ہے تو ہم کو پازیٹیو میں جانا پڑے گا۔ علی کے ساتھ رہنے کی مجبوری کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم کو نگیٹو سوء ظن کے راستے کو چھوڑ کے حسن ظن کے راستے پہ آنا پڑے گا، ورنہ ہمارا اور علی کا ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امام علی حسن ظن کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم سوء ظن کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ مولا کائنات اس راستے کو چھوڑ کے اس پہ آ نہیں سکتے اور ہم جانے کو تیار نہیں، تو کیسے ہمارا مولا کا ساتھ ہوگا؟ فرق ہو جائے گا یہاں پہ فرق ہو جائے گا۔ ہم سوء ظن کے راستے پہ جائیں، مولا کائنات یقیناً حسن ظن کے راستے میں جو مولا اتنا کہہ رہا، تو ہمارے اور مولا کے بیچ میں فرق ہو جائے گا، ساتھ نہیں چل سکتے، ایک قدم ہم لوگ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور بات یہ مولا کائنات کی نہیں ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان کی سیرت مولا کائنات کی سیرت سے الگ تو نہیں ہے نا، سیم سیرت، جو پہلا ہے وہی اوسط ہے وہی آخر، سب کے سب، تو وہ بھی اسی سیرت کو لے کے آئیں گے۔ تو جب ہم ان کے ساتھ نصرت کرنے جائیں گے، خدا کرے کہ ہم ناصرین میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ، وہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کچھ کریں گے تو شریک ہوں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں شریک ہو سکتے، کہ اگر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو کیا اس فرق کے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اور یہ معاملہ صرف سوء ظن حسن ظن کے تک محدود نہیں ہے، یہ معاملہ جھوٹ میں بھی ہے، یہ معاملہ غیبت میں بھی ہے، یہ معاملہ چغل خوری میں بھی ہے، یہ معاملہ طانے میں بھی ہے، یہ معاملہ تمسخر مذاق اڑانے میں بھی ہے، جتنی چیزیں ان سب میں یہ معاملہ ہے۔ وہ اس راستے پہ نہیں آئیں گے اور ہم اس کو چھوڑ نہیں پا رہے تو کہاں سے ساتھ ہوگا؟ حتیٰ یہ بھی سوچیں کہ ان سب چیزوں کو لے کے کیا امام کے ناصر بن پائیں گے؟ ہم نے بارہا اس بات کو اس کیا ہے کہ انسان صرف دعاؤں سے ناصر نہیں بننے والا ہے، اچھی چیز ہے دعا کرے، دعا سے توفیقات حاصل ہوں گی انشاءاللہ، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، بغیر عمل کے انسان مقصد تک نہیں پہنچتا ہے۔ خب ایک حدیث، دوسری حدیث حسن ظن کے بارے میں، یہ بھی مولا کی طرف سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں حسن الظن راحت القلب و سلامت الدین۔ حسن ظن راحت القلب، سکون قلب ہے، قلب یعنی دل، حسن ظن سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پہ پھر مشکل، جس آدمی کے اندر سوء ظن ملکہ بن جاتا ہے، ملکہ کی بات ہو چکی ہے، عادت ہو جاتی ہے، البتہ عادت سے تھوڑا ہٹ کے ملکہ ہے تھوڑا سادہ، لیکن فی الحال ہم عادت کے، جس آدمی کے لیے سوء ظن ملکہ بن جاتا ہے، ابھی آخر میں اگر وہاں تک بات پہنچے گی چھوڑنے کا راستہ تو اس میں بھی اس چیز کو پیش کریں گے۔ وہاں پہ اول تو یہ باور ہی نہیں کرتا کہ ہم سوء ظن کر رہے ہیں، یہ اس بات کو مانتے نہیں کہ یہ سوء ظن، اور اگر مان بھی لیا تو وہ کہتا ہم کو تو اسی میں سکون ملتا ہے، اس کے خلاف سوچنے میں دل بے قرار ہوتا ہے۔ نہیں، وہ چونکہ ابھی آپ ٹریک چینج کر رہے ہیں اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ جو نتیجہ ہے سوء ظن کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ سکون والی نہیں ہوتی ہیں، اس میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ حسن ظن کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں انسان مطمئن ہوتا ہے، اس میں پریشان نہیں ہوتا۔ یہ سکون ہے، سکون قلب، اقل سکون، حد اقل، ورنہ پہ عبادت، اطاعت، دوسری خصلتیں، دوسری اچھائیاں، برائیاں، روز محشر، حساب کتاب، یہاں سے لے کے آخر تک جہاں بھی جائیں گے سوء ظن میں مشکلات ہی مشکلات ہیں اور حسن ظن میں سکون ہی سکون ہے۔ لہٰذا مولا کہتے ہیں کہ حسن ظن دل کو سکون پہنچاتا ہے، وسلامت الدین، اور دین کی سلامتی کا سبب ہے۔ دین کی، وہاں پہ کیا کہا تھا؟ سوء ظن
ایمان پہ اثر انداز ہے، عبادت پہ اثر انداز ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ حسن ظن دین کی سلامتی کا باعث ہے. اس کی وجہ سے یہ بھی مولا کا ہی قول ہے. اگلی حدیث یہ بھی خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے. من حسن ظنہ بالناس حاز منہم المحبتہ. جو لوگوں کے سلسلے میں حسن ظن رکھتا ہے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، وہ لوگوں کی محبت حاصل کرتا ہے. وہاں کیا کہا تھا؟ تفرقہ پڑتا ہے. سوء ظن میں حدیث تھی کیا تھی؟ تفرقہ پڑتا ہے، الگ ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں. یہاں بھی کیا کہا؟ لوگوں سے محبت حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ حسن ظن ہو سکتا ہے کسی نے واقعی کچھ کیا ہو اور آپ تک بات آئی ہو، لیکن چونکہ آپ نے سوء ظن نہیں کیا، حسن ظن لیا، سے کام لیا، تو شاید وہ خود شرمندہ ہو جائے اپنی بات پہ اور اس سے زیادہ محبت سے آپ سے ملے. جب نیک کام کریں گے تو خدا بھی تو کچھ انتظام کرے گا نا. بالآخر خدا بھی تو کہیں پہ ہے نا، کسی جگہ پہ. اس کے وجود کو بھی تو ہم ذہن میں رکھیں تو بھی تو اثر ہم پہ ہونے والا ہے نا. لہٰذا اگر کوئی لوگوں میں حسن ظن رکھتا ہے تو لوگوں سے اس کو محبت ملتی ہے. بہت سی روایتیں ہیں. خود سوء ظن پہ ہم نے جو اتنی روایتیں پیش کی، بہت روایتیں بھری پڑی ہیں کتابوں میں روایتیں سوء ظن پہ. اسی طریقے سے حسن ظن پہ روایتیں بھری پڑی ہیں. بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو حسن ظن سے متعلق ہیں. ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے شاید 4 روایتیں پیش کی ہیں. ایک میں یہ ہے کہ بہترین خصلت ہے، مفید ہے، یہ کہا گیا. دوسری میں یہ کہا گیا کہ سکون قلب، دین کی سلامتی ہے. تیسری میں کہا گیا، ہاں یہ ایک روایت رہ گئی تھی، تیسری روایت یہ بھی مولا کائنات سے. حسن الظن یخفف الہم وینجی من تقلد الاثم. حسن ظن انسان کو غم سے دور کرتا ہے. حسن ظن انسان کو غم سے دور کرتا ہے. اب کون نہیں چاہے گا غم سے دور ہونا؟ کوئی چاہے گا کہ اس کی نارمل زندگی میں غم رہے؟ حسن ظن انسان کو غم سے دور کرتا ہے اور گناہ کے طوق سے بچاتا ہے. گناہ کے طوق سے بچاتا ہے. لفظ طوق گناہ کے لیے استعمال ہوا، شاید ہمارے چھوٹے بچے نہیں جانتے ہوں. طوق وہ چیز ہے جو گلے میں لٹکائی جاتی ہے. پہلے کے زمانے میں، ابھی بھی قیدیوں کو طوق لٹکائی جاتی ہے، لیکن موجودہ طوق جو ہے وہ بہت آسان ہے، بہت پتلا سا ہے. پہلے سنگین اور وزنی طوق لٹکائے جاتے تھے. جب وزنی طوق ہوتے تو اس کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی ہو، کھال پہ اثر ہوتا تھا، وہ تکلیف دہ ہوتی تھی. گناہ جتنا سنگین ہوگا اتنا یہ طوق ہمارا سنگین ہوگا اور اتنا ہی یہ طوق تکلیف دہ ہوگا. یہ طوق اتنا ہی تکلیف دہ ہوگا. تو حسن ظن انسان کو غم سے دور کرتا ہے اور گناہ کے طوق سے بچاتا ہے. تو پہلے میں بہترین خصلت مفید ہے، دوسرے میں سکون قلب دین کی سلامتی ہے، تیسرے میں غم سے دور گناہ کے طوق سے بچانا ہے. یہ 6 چیز، اور چوتھی حدیث میں لوگوں کی محبت. یہ 7 فائدے حسن ظن کے جو ان 4 احادیث میں ہمارے سامنے آئے. یہ حسن ظن سوء ظن کے مقابلے میں لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچیں اور اچھا سوچیں. خوب آئیے 2 چیزیں اور جلدی سے عرض کر کے بات کو ختم کریں، ٹائم ذرا نہیں بچا ہے. اگر کسی کے اندر سوء ظن ہوتا ہے تو خود سوء ظن کے نتیجے میں بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں. سوء ظن کے نتیجے میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں کہ جو جنم لیتے ہیں. مثلا خود یہی جو ہم نے سورہ حجرات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جس میں خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے صاحبان ایمان بہت زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ کچھ گمان گناہ ہے. پھر اس کے فوراً بعد کہا ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو. تجسس سمجھتے ہیں؟ جاسوسی کرنا. جاسوسی وہ گورنمنٹ اور جنگی لیول پہ ہے، جائز ہے. کسی گورنمنٹ کو دوسری سے خطرہ ہو، ملک کو دوسری سے خطرہ ہو، لڑائی میں ایک فوج دوسرے کی جاسوسی کرے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملک کی حفاظت کے لیے.
لیکن مومنین آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کریں. ارے آج کل ان کی فلاں سے بہت پٹ رہی ہے, کیا بات ہے, ذرا معلوم تو کرو کچھ معاملہ ہے کیا بیچ میں. یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. آج کل فلاں جگہ بہت جا رہے ہیں, حالات ان کے بدل گئے ہیں آج کل, کیا بات ہے, یہ گناہ ہے. ہم کو کسی کے, ہر آدمی کا ایک ایریا ہے, ہمارا بھی ہے اور سامنے والے کا. نہ ہم کو اپنے ایریے سے باہر نکلنا ہے, نہ کسی دوسرے کے ایریے میں داخل ہونا ہے, جب تک وہ خود ہم کو پرمیشن نہ دے. جیسے گھر ہوتا ہے, کبھی انسان گھر چھوڑ کے, گھر ہوتے ہوئے گھر چھوڑ کے باہر سوتا ہے؟ نہیں. اور کبھی بغیر پوچھے ہوئے دوسرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے ہماری بھی اپنی ایک باؤنڈری ہے, سامنے والے کی بھی ایک باؤنڈری ہے. نہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلیں, نہ اس کی باؤنڈری میں انٹر. اپنا ایک وہ ہے. جب انسان کے اندر سوء ظن پیدا ہوتا ہے تو اس سوء ظن کی بنیاد پہ فوراً وہ تجسس میں آتا ہے. سوء ظن کی بنیاد پہ تجسس میں آتا ہے. تجسس یعنی جاسوسی. کیونکہ جیسے ہی نیگیٹو, اچھا تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا, اس کی بنیاد کیا ہے. اب یہ سوء ظن, پھر اس پہ اگلا سوء ظن, پھر اس پہ اگلا سوء ظن, پوری بلڈنگ کھڑی ہو گئی. یہ سب کے سب ورچوئل ہے, کوئی حقیقت نہیں, کیونکہ سب ظن ہے نا, یقین تو نہیں. یقین ہوتی تو اس کے اندر کچھ حقیقت ہوتی. یہ صرف ہماری سوچی ہوئی چیز ہے, کوئی حقیقت نہیں اس کی. یہ ساری ایک بنی ہوئی چیز ہے, ایسا ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. معلوم یہ کہ جو اصل ہم نے سوچا ہے, جو بنیاد ہے, بیس ہے بلڈنگ کا, وہی غلط تھا. وہ شیخ چلی والا, وہ مرغی لیں گے, پھر وہ انڈا دے گی, پھر انڈا بیچ کے یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. یہ انڈا نہیں ہاتھ میں ہے, اور خیال وہاں تک. تو یہ سوء ظن کی جو بلڈنگ کھڑی ہے, جو اس کا اصل انڈا ہے, وہی نہیں ہے. وہ صرف ہمارا خیال ہے, جھوٹ ہے. وہ انڈا نہیں ہے. وہ جب وہ انڈا نہیں تو اس کے اوپر اتنا کیسے سوچ سکتے ہیں. لہذا تجسس اس میں بہت, یعنی اس گناہ میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے تجسس. اس بنیاد پر جب آدمی جاسوسی کرتا ہے, آدمی دوسرے کے معاملات میں دخل دیتا ہے, سوچتا ہے یہ جو چیز نہیں, یہ جو چیز ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کیوں ہم اس کے بارے میں سوچیں, کیوں ہم اس کے بارے میں خیال کریں. اسی ٹائم میں کچھ اچھا سوچیں, اچھے کی طرف جائیں گے, ترقی کریں گے, ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے مفید بھی ثابت ہوگی. خوب اس طریقے سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو بڑھتے ہیں, جو اس سوء ظن کے نتیجے میں بڑھتے ہیں. جب انسان دوسروں سے سوء ظن کرتا ہے تو دوسروں کی شخصیت گر جاتی ہے اس کی نگاہ میں. یہ بھی حقیقی نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے, کیونکہ دوسروں کے بارے میں جو برا سوچ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. غلطی کی بنیاد پہ ہم کو غلط سوچ رہے ہیں, برا سوچ رہے ہیں, اور اپنے کو پھر اس کے نتیجے میں اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو پرفیکٹ سمجھنے لگتے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھنے لگتے ہیں. یہ خود گناہ ہے. اس کے نتیجے میں انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تکبر, ہم تو سب سے اچھے ہیں, یہ سب بیکار ہے, فلاں میں یہ پرابلم, فلاں میں یہ پرابلم, فلاں ایک ہم ہی تو ہیں جو پاک صاف ہے. یہ ہم کہہ نہیں رہے نعوذ باللہ اپنے لیے, خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی خام خیال ذہن میں آیا. یہ ہم وہ حالات بتائیں کہ انسان کن کن اسٹیپ سے گزرتا ہے. شیطان, اس کو تو بہانا چاہیے. جہاں نفس نے تھوڑی سی ڈھیل دی, شیطان کا اٹیک ہوتا ہے فوراً شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. یہ شیطان کے اٹیک ہیں, لیکن کہاں سے؟ جہاں پہ ہمارا نفس ڈھیل دے رہا ہے, جہاں پہ نفس کمزور ہو رہا ہے. تو یہ سوء ظن کی بنیاد پہ بہت ساری بیماریاں اپنے آپ پیدا ہونے لگتی ہیں. خوب, اور بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو چھوڑ کے آخر میں ایک پوائنٹ اور بات کو ختم کرتے ہیں. بچے کیسے اس سے؟ سب سے پہلی چیز اس سے بچنے کے لیے کہ انسان خالی یہ طے کر لے کہ ہم کو ظن پہ عمل ہی نہیں کرنا, ہمیشہ یقین پہ عمل کرنا ہے. بہترین سب سے محفوظ راستہ بچنے کا یہی ہے, ہم کو ظن پہ عمل ہی نہیں کرنا ہے.
اگر کہیں سے کوئی اڑتی ہوئی بات آتی ہے کہ فلاں ایسا، سوچنا ہی نہیں اس کے بارے میں، تجسس ہی نہیں کرنا۔ اگر کوئی ہمارے لیے کچھ کہہ رہا ہے، دیکھیں انسان کی شخصیت دو طرح کی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی کیونکہ ٹائم نہیں تھا۔ انسان کی شخصیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انسان کی جو واقعی شخصیت ہے وہ ہے، اور ایک اس کی وہ شخصیت ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں ہم نے نگیٹو سوچا ہے تو اس کی شخصیت ہماری نگاہ میں نگیٹو بنے گی، جبکہ درواقع پازیٹو ہے۔ تو یہ ہم دھوکے میں ہے نا، اور یہ کون دھوکہ ہم کو دے رہا ہے؟ ہم خود دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ، ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بارے میں بہت اچھا سوچیں گے تو ہماری ایک حقیقی شخصیت ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، کہ جس پہ ظاہراً کل بھی بات ہوئی تھی۔ لہٰذا اگر کہیں سے کسی کے بارے میں نگیٹو بات آتی ہے کوئی، وہ اس پہ بہت غور ہی نہ کریں۔ روایات نے تو یہ کہا، اگر روایات اور خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے، روایات کہتی ہیں کہ تم نہ کرو، تو یقین مانیے کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نعوذ باللہ یہ روایات ہم کو پھنسا کے تماشا نہیں دیکھنے والی، خدا ہم کو پھنسا کے نعوذ باللہ تماشا نہیں دیکھے گا، وہ تو ہم کو راہ حل بتا رہے ہیں۔ در واقع پھنسے ہوئے ہیں آلریڈی، وہ ہم کو نکلنے کا راستہ بتا رہے ہیں، ہم اس میں سے کیسے دلدل سے نکلیں۔ لہٰذا پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم اصلاً ظن پہ عمل ہی نہ کریں، گمان پہ عمل ہی نہ کریں، اصلاً کوئی ریئیکشن نہیں جب تک یقین نہ ہو۔ ایک دوسری چیز، جیسے چغل خوری میں وہ بات آئی تھی، اگر کوئی آ کے کچھ ہم کو ایسی بات پیش کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ظن پیدا ہو سکتا ہے یا خدا نخواستہ یقین ہو جائے، اس بات کو ہی نہ کہنے دیں اس کو۔ اگر ہمارے درمیان یہ ماحول بن جائے کہ نگیٹو زبان کھلنے سے پہلے ہی روک دیا جائے، تو بہت سارے گناہ اور فساد اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، اگر کسی کی کوئی نگیٹو چیز سامنے آ جاتی ہے تو جیسا کہ روایت نے کہا کہ اس کی پازیٹیو توجیہ کریں، نگیٹو توجیہ نہ کریں، اس کی پازیٹیو توجیہ کریں۔ حتیٰ یہ باتیں تو ائمہ کے زمانے میں گزری، یہ باتیں ائمہ کے زمانے میں گزری۔ اگر کسی امام نے اپنے کسی صحابی کو کہہ دیا، اس کے بارے میں نگیٹو بات کی، تو کیا ہے؟ اس صحابی کو سوچنا چاہیے کہ اچھا ہم نے تو امام کی اتنی خدمت انجام دی ہے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہماری خدمات سب کہاں گئی؟ تو اس کو بھی امام کے بارے میں نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ کیا بات کیا ہے امام نے ایسا کیا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوگی۔ امام نے کہا نہیں، ہم نے اس لیے کہا تھا کہ تمہاری جان بچ جائے، ورنہ اگر تم ہمارے دوستوں میں شمار ہوتے تمہاری جان چلی جاتی۔ ایسے واقعات ہیں کہ نہیں اپنے یہاں سنتے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے اس لیے کہا تھا۔ تو اگر نگیٹو چیز، یہ معاملات تو امام کے ساتھ بھی پیش آنے والے ہیں۔ اگر ہم نگیٹو چیز سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی پازیٹیو ہی سوچیں۔ اس صحابی نے نہیں سوچا کہ امام نے نعوذ باللہ غلط کیا ہے، اس نے سوچا ہم سے کیا غلطی ہو گئی جو امام نے ایسا کہا۔ یوں ہی نہیں، وہ مقرب صحابی مقرب بن جاتے ہیں۔ بلند و بالا منزل ملنے کے لیے انسان کے عمل اور کردار اور نیت کا بھی بلند ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں توفیق الہی سے ملتی ہیں، خدا کے علاوہ کوئی دوسرا ان چیزوں کا دینے والا نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہاتھ پیر پٹک کے مر جاتے ہیں، پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود بخود وسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور ساری نعمتیں خدا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بہرحال خدا کے ہاتھ میں۔ خب بات کو ہم یہاں پہ اپنی ختم کرتے ہیں۔ سوء ظن بری چیز ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اس کے مقابلے میں حسن ظن کو اپنانا چاہیے۔ اس چیز پہ ہم دھیان دیں کہ سوء ظن کے اثرات کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، سوء ظن کے نتیجے میں جو دوسرے گناہ ہم سے ہوتے ہیں وہ گناہ کیا ہیں، وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ اور تفصیلی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا تھا، لہٰذا ہم نے سے 2-4 لفظ میں اس کو بیان کر دیا۔ اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کریں۔
ہلو وہ بھی کیمرے کا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر یہ جو آپ نے اتنے لیکچرز میں غیبت، سوء ظن یا جو بھی یہ بات کی ہے، تو یہ صرف مسلمانوں کے درمیان، یا ایک مسلمان کو چاہیے یا مومن کو چاہیے کہ غیر مسلمان کے ساتھ بھی اس چیز پہ عمل کرے؟ مطلب بظاہر تو عموماً کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو مخصوص کی گئی ہیں مسلمانوں سے، لیکن نہیں، سماج و معاشرہ ہے، اگر ہم سب کے ساتھ یہ رعایت کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. بالخصوص یہ جو سوء ظن ہے، یہ مطلب کافر کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ بھی اس چیز نہیں، کیوں بلا وجہ کسی کے بارے میں غلط کیسے حسن سوچیں؟ ظن سے ہی. السلام علیکم. علیکم السلام. قبلہ آپ نے فرمایا کہ سوء ظن کرنے والے سے اس کے دوست دور ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ سوء ظن، مطلب ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری دیکھنے میں غلطی ہو، کہ کچھ لوگ سوء ظن کرنے کے لیے ٹیم بناتے ہیں. یوں کہیے کہ سوء ظن والوں کے دوست ہوتے ہیں، لیکن وہ سب سے سوء ظن رکھتے ہیں، آپس میں بڑے قریبی ہوتے ہیں. یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ دیکھیں، چور اور ڈکیت سے سب دور ہوتے ہیں، لیکن جب ڈکیتی کے لیے ٹیم بنتی ہے تو وہ ٹیم آپس میں بہت نزدیک ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب اس گناہ میں مشترک ہیں، شریک ہیں. وہ ٹیم ہی اس گناہ کے لیے بنی ہوئی ہے، چونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ کامن مقصد ہے. مقصد کامن مقصد ہے، لہذا اس کامن مقصد کے لیے اسے دوستی نہیں کہیں گے. پہلے ہم یہ طے کریں کہ دوستی کہتے ہیں کس کو. یہ دوستی نہیں ہے. دوستی کا اپنا معیار ہے، دوستی کے اپنے خوب. یہ بھی اسی بحث میں سے ایک اہم ٹاپک ہے کہ دوست کسے کہتے ہیں. ہم لوگ ہر ایک کو دوست کہہ دیتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے دوست بننا. دوست ایک بہت نزدیکی، بہت قریبی، بہت بڑا وہ ہے. اردو زبان میں دوست بہت عام لفظ ہو گیا، اتنا عام نہیں ہے دوست. تو ساتھ بیٹھنے کا مطلب دوست نہیں ہے، ساتھ بات چیت کا مطلب دوست نہیں ہے. 4 لوگ ایک بزنس میں پارٹنر ہیں، بزنس کا معاملہ ہے تو وہ ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی، کیا کرنا ہے کیا نہیں. جب گھر گئے تو جو ہندو تھا وہ مندر گیا، مسلمان مسجد گیا، جو عیسائی تھا وہ سب ایک ساتھ تو نہیں جائیں گے. چلو آج ہم لوگ سب لوگ مسجد چلتے ہیں سب لوگ، نہیں. وہ دائرہ ہمارا وہی تھا. دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو ایک ویجیٹیرین تھا اور ایک باقی چیزوں میں اختلاف ہے. یہ ان کے بیچ میں کامن چیز ہے. لہٰذا چونکہ یہ کامن چیز ہے تو یہ چیز ان کو جمع کیے ہوئے. لیکن اگر خدا نہ کرے کہ ایسی واقعیت ہو، اگر ایسی واقعیت ہے تو یہ تعلقات بہت زیادہ چلنے والے نہیں ہیں. اور اردو محاورے کے اعتبار سے کہا جائے کہ ایسے جو بھی حالات ہوتے ہیں اس میں جوتے میں دال بٹتی ہے. یہ اردو محاورہ ہے، جوتے میں دال بٹنا. یعنی جب یہ راز کھلتا ہے تو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ پرابلم پیدا ہوتی ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا کہیں ہو. اگر آپ جب تک یقین نہ ہو آپ بھی ان کے بارے میں ایسا سوچیں نہ، ورنہ پھر وہی سوء ظن ہو جائے گا. اور کوئی؟ جی بسم اللہ. علیکم السلام. ماں صاحب، ایک واٹس ایپ پہ میسیج پھر آیا جا رہا ہے کہ آیت اللہ سستانی نے میسیج دیا ہے تمام دنیا میں جتنے شیعہ ہیں وہ 3 دن میں کسی بھی وقت نظر مولا عباس علیہ السلام اپنے گھر میں لازمی دلوائے، چاہے دودھ پر یا پھر شربت پر لازمی نظر دلوائے. یہ SMS اور شیعوں تک پھیلا ہے. یہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آغا سستانی نے ایسا کچھ نہیں کہا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ چیز کہی تھی. ہاں نہیں، وہ والی بات نہیں. دوسری بات کہی تھی کہ آیا یہ میسج بنایا کس نے؟ کسی شیعہ نے بنایا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہماری قوم کے اندر سے گڑھا گیا یا باہر سے آیا ہے؟ اگر اندر سے گڑھا گیا ہے یہ جھوٹ تو بدترین حالات ہیں قوم کے. سر پیٹنے کا مقام ہے کہ ایک آدمی ابو ہریرہ کا کام کیوں کر رہا ہے. یہ کام ابو ہریرہ کا ہے. ہماری قوم کا آدمی ابو ہریرہ کا کام کیوں کر رہا ہے؟ اگر باہر سے آیا ہے یہ تو ہماری قوم، یہ علی والے اتنے بیوقوف کیسے ہو گئے ہیں کہ قرآن کی سازش کو اندر داخل ہونے، صفین کے قرآن کی سازش کو اندر داخل ہونے دے رہے ہیں. کہاں سے یہ معاملہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جہاں سے یہ چیز اندر آ رہی ہے. یہاں پہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ مذہبی جذبات میں نہ آئیں آپ.
لوگ سوچتے ہیں کہ مذہبی چیز جناب عباس کا نام ہے فلاں ہے، فوراً فارورڈ کر دیتا ہے. غلط کر رہا ہے. جس نے بھی فارورڈ کیا غلط کیا ہے. کوئی اس کو فارورڈ نہ کرے، کیونکہ جھوٹ ہے. جھوٹ کو بڑھانے میں آپ جتنا بھی آگے جائیں گے آپ بھی جھوٹ میں شریک ہوں گے. نہ یہ کہ جھوٹ ہے، یہ شریعت گڑھی گئی ہے. اسی ماہ رمضان میں بعض نمازوں پہ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں گڑھی گئی. خب یہ کیا ہے، یہ ہم کو بتائیے آپ. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو وہی کام ہے نا، گڑھا گیا ہے. تو ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. تو جو بھی اس کو بڑھا رہا ہے یہ اس میں شریک ہے. ایسا کچھ نہیں ہے آغا سے، کیونکہ جو بھی اس میں باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو دیکھ کے کلیئر ہے کہ آغا سیستانی نے ایسا کچھ نہیں کہا. تیسری چیز، بہت سے بیچارے تو ایسے ہیں کہ جن کے یہاں بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے. کہاں سے نظر دلائیں گے وہ؟ شریعت میں کسی پہ یعنی اگر کہیں مالی مسئلہ ہے بھی تو شرط ہے کہ اگر آپ کے پاس ہو اتنا مال، ورنہ زبردستی آپ پہ مال خرچ کرنا، حتیٰ یہ عید کا فطرہ بھی اگر نہیں ہے تو اس کے 2500 مسائل. یہ کہیں پہ ہے ہی نہیں. جو بھی ہمارے یہاں کہانی قصے میں آتا ہے 2 پیسے کی شیرینی اور 4 پیسے کا یہ اور 1 گلاس دودھ، اور یہ جہاں یہ بات آئے شریعت کسی پہ زبردستی نہیں کرتی. چوتھی چیز، جناب عباس کو ہمارے دودھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کربلا میں پیاسے تھے، ابھی تک پیاسے نہیں ہیں، حوض کوثر سے سیراب ہو گئے. جناب عباس کو ہماری اطاعت کی ضرورت ہے، ہماری وفاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے معرفت کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم اور سیرت پہ چلنے کی ضرورت ہے. ہم اس تحریک کو زندہ کر لیں. یہی جناب عباس کے لیے دودھ بھی ہے، یہی پانی بھی ہے، یہی کھانا بھی ہے. اسی سے وہ خوش ہو جائیں گے اور بخشش بھی کروائیں گے، سفارش بھی کریں گے بخشش کی انشاءاللہ والمستعان. لہٰذا یہ غلط ہے. جس نے بھی آپ کو بھیجا ہے آپ اس سے ریفرنس پوچھیے، اور جب بھی ایسا میسج آئے فوراً ریفرنس پوچھیے. آپ بالکل ایسے میسج کو نہ بڑھائیں. اگر نہیں سمجھ میں آتا، جہاں تک کہ ہماری بات جاری جو لوگ سن رہے ہیں، اگر کسی کے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو جو بھی آپ کے علاقے میں آپ کے یہاں علماء ہیں ان سے تصدیق کرائیں کہ آیا یہ واقعی مذہبی ہے، اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں بڑھا سکتے. دین بہت حساس چیز ہے. بہت سی چیزیں اہم ہیں جو چھوٹنی نہیں چاہیے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آنی نہیں چاہیے. اگر ایک غلط چیز انٹر ہو گئی، اندر آ گئی، تو وہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتی ہے. لہذا اس کو رواج نہیں دینا چاہیے. علیکم السلام. انفیکٹ اس بچے کی بات سے مجھے ایک ذہن میں میرے سوال ہے، بلکہ سوال کیا ہے کہ دعا ہے، آپ سے گزارش ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام ایک علم کا مجسمہ ہے، تو ان کو سمجھنے کے لیے ایک جاہل نگاہ کبھی انہیں سمجھ نہیں پائے گی. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اپنے یہاں علم کی یا جو روشنی کی کمی ہے تھوڑی سی، اس کی وجہ سے بھی یہ سب ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. پریکٹیکلی اگر ہائر ایجوکیشن کی میں بات کروں تو دل کا ایک درد ہے جو میں اور لوگوں کے سامنے بھی آپ کے علاوہ رکھنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ محسوس کریں کہ CBSE لے لیں آپ یا ICSE لے لیں یا کسی بھی بورڈ کا اگر آپ لے لیں، تو آج تک کوئی شیعہ لڑکا ٹاپر نہیں ہوا ہے ہندوستان میں. یا اگر آپ ایمس کے انٹرنس کے بارے میں آپ دیکھیں، IITs میں جائیں یا IAS میں جائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں اہل بیت سے منسلک ہونے کے بعد اگر ہم لوگ ایجوکیشن سے اتنے پیچھے جا رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آنے والے کسی ٹائم میں علم کی روشنی پہ کچھ ایک آپ گفتگو کریں، تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ کتنی اس کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں ہم علم سے جتنا پچھڑ رہے ہیں اس کے کیا کیا نگیٹو اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نے اس پہ بارہا بات کی ہے یہاں پہ، اور انشاءاللہ پھر کریں گے. اور ہم لوگوں کا خواب ہے کہ ہمارے ایک اچھے اپنے اسکول ہوں کہ جہاں پہ مکمل تعلیمی نظام ہو، کیونکہ جو بھی آج تعلیمی نظام ہے ان پہ ہمارا اعتراض ہے. ہمیں کوئی بھی مکمل نہیں لگتا، اس لیے کہ تعلیم بغیر تزکیے کے ناقص ہے، اور تعلیم کا مس یوز اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ تزکیہ وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگوں کا اپنا اسکول ہوگا، وہاں تزکیہ اور تعلیم سب ہوگی، تو ہم اس طریقے. لیکن ایک اور اس کے آگے مشکل ہے. حقیقت علم لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بکس میں کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو ذہن میں ٹرانسفر کر لینا یہ علم. اگر اس کا نام علم ہے تو یہ میموری کارڈ میں بھی ہے، سب کچھ ہے. علم وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر سے، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مثلا دوسرے شعبوں میں بہت پڑھے لکھے ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں، انجینئر. البتہ سارے ڈاکٹرز انجینئر پہ ہمارا اعتراض نہیں ہے، بعض لوگ ہم کو ایسے ملے. جب دین کے معاملے میں آ کے بات ہوتی ہے
تو وہ کہ جو اس لائن میں بہت اچھے معیار پہ ہیں، یہاں پہ آ کے بہت گرے ہوئے لیول سے بات کرتے ہیں، بہت گرے ہوئے لیول سے بات کرتے ہیں. یہ ایک پرابلم الگ سے ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو چل رہی ہے. کلی اعتبار سے ہم کو مل کے اس کے پیچھے علل و اسباب ہے، وجہ ہیں، یوں ہی نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. وہ کیا ہے، وہ ظاہر سی بات ایک سوال کے جواب میں آئے، کیونکہ وہ خود ایک تقریر ہو جائے گی، یہاں پہ نہیں. لیکن بہرحال بات اچھی ہے آپ کی، انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ مل کے کام کریں تو اچھا ہوگا. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.